معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا آپ سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کورلش عثمان سیریز کے مداح ہیں یا پھر آگے اورحان سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان سیریز کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اورحان سیریز کے بارے میں بھی بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم اورحان سیریز کے بارے میں بات کریں گے۔ اورحان سیریز کس قسم کا سیریز ہوگا اور اس سیریز میں کیا کچھ دکھایا جائے گا؟ کیا اورحان سیریز کورلش عثمان سیریز کا مقابلہ کر پائے گا یا پھر نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ اورحان سیریز کے متعلق جتنے بھی معلومات ہیں آپ کو دیے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ کورلش عثمان سیریز کے اوپر بھی کچھ بات کرنی ہے براک اوزجیویت کے حوالے سے کہ آخر کار انہوں نے اچانک سیریز کو کیوں چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ براک اوزجیویت 4 ملین ترکش لیرہ مانگ رہا تھا، یعنی زیادہ پیسے کا ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ سیریز چھوڑنے کی یہ وجہ نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اورحان سیریز میں بالا خاتون ہوگی یا پھر نہیں، یہ وہ سوال ہے جو میری ہر ویڈیو میں مجھ سے میرے مداح پوچھتے ہیں۔ ہر ویڈیو میں میرے سبسکرائبر مجھ سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بالا خاتون کے اوپر ویڈیو بناؤ اور ہمیں کنفرم کر دو کہ وہ اورحان سیریز میں ہوگی یا پھر نہیں۔ اس کے علاوہ میرے مداح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملعون خاتون کے بارے میں بھی آپ کلیئر کر دیں کہ وہ اورحان سیریز میں ہوگی یا پھر نہیں۔ تو ملعون خاتون کے متعلق میں ویڈیو بنا چکا ہوں، میرے چینل میں ویڈیو دیکھ سکتے ہو کہ وہ ملعون خاتون ہوگی اورحان سیریز میں یا پھر نہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہونے جا رہی ہے، لہٰذا آرام سے بیٹھ جائیے، وہاں جہاں شور نہ ہو، کھانے کا کچھ لیجیے، پپڑ بسکٹ جو بھی آپ نے لینا ہے، کھانے کا سامان اپنے ساتھ لیجیے اور وہاں بیٹھ جائیے جہاں شور نہ ہو، تاکہ آپ ویڈیو کو انجوائے بھی کرو اور کورلش عثمان سیریز اور اورحان سیریز کے متعلق جو معلومات ہے وہ بھی حاصل کرو۔ تو چلیں ناظرین کرام، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم سب سے پہلے بات کریں گے اورحان سیریز کے متعلق کہ اورحان سیریز کس قسم کا سیریز ہوگا اور اس سیریز کے لیے کون کون سے تیاریاں کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اورحان سیریز کے لیے تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں۔ کون کون سی تیاریاں ہیں بوزدیگ کی؟ چلیے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بوزدیگ نے اورحان غازی کا مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے اداکار کو کاسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس اداکار کا نام مرد یزجوگلو ہے، اگر میں اس نام میں غلط نہیں ہوں۔ آپ کو پکچر نظر آ رہا ہے، اس اداکار کا نام مرد یزجوگلو ہے۔ عجیب قسم کا نام ہے، مجھے سٹارٹ میں نام لینا مجھے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم براک اوزجیویت کا نام لے رہے تھے تب بھی ہم صحیح نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ آپ خود سوچ سکتے ہو کہ ترکش کس قسم کے نام ہوتے ہیں۔ سٹارٹ میں ارطغرل غازی کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ وہ نام تو آپ دیکھ لو کس قسم کا نام ہوتے ہیں، براک اوزجیویت۔ اس کے علاوہ انگل التین، جوزی التین۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس اداکار کا نام بھی صحیح طرح لے پائیں گے، لیکن سٹارٹ میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس اداکار کا نام مرد یزجوگلو ہے اور اس کو اورحان سیریز کے لیے کاسٹ کیا گیا ہے۔ اورحان سیریز میں یہ اورحان غازی کا مرکزی کردار ادا کرے گا۔ چلیے اب فینس کی جو رائے ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ کافی شائقین، کافی فینس اس اداکار کو پسند نہیں کرتے،
جی ہاں، کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارحان غازی کے کردار کے لیول کا نہیں ہے، اس اداکار کو نہیں ہونا چاہیے، کسی ایسے اداکار کو ہونا چاہیے جو براک اوزیویت کا بھی مقابلہ کر سکے سٹائل میں، اور اس کے علاوہ اس کی پرسنالٹی ہائی ہو، اس کا قد لمبا ہو، لمبا چوڑا موٹا سا ہو تھوڑا سا، یہ تو بالکل پتلا سا، یعنی آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہو۔ تو ہمارے کافی ناظرین کی یہ رائے ہے کہ یہ ارحان غازی کے کردار کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا، اور یہ ارحان غازی کے کردار کو اچھی طرح نہیں نبھا پائے گا۔ اب میں اگر اپنی ذاتی رائے آپ کو دوں تو دوستو، سٹارٹ میں میں نے براک اوزیویت کو بھی پسند نہیں کیا تھا۔ جب ارطغرل الغازی سیریز ختم ہوا تو میں نے صرف اینگل التان کو دیکھنا تھا، براک اوزیویت کو نہیں۔ اس وقت میں مجھے براک اوزیویت کافی برا لگا، لیکن جب ڈرامہ سٹارٹ ہوئی، براک اوزیویت کو ایک اچھا اسکرپٹ ملا، تو اس کے بعد جب میں نے براک اوزیویت کی اداکاری دیکھی تو میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ جی ہاں، یہ سچ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ جو اداکار ہے یہ ابھی آپ کو پسند نہیں آنے والا۔ جب اس کو اچھا اسکرپٹ ملے گا، بات ہے اسکرپٹ کی، اداکاری اچھا کرتا ہے۔ اگر اس کو اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے بوزدیک صاحب نے اس کو ہائر کر لیا تو بوزدیک صاحب نے اس سے انٹرویو بھی لی ہوگی، اور اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کس قسم کا اداکار ہے۔ تو ایک بار اگر اسکرپٹ اچھا مل گیا تو یہ اداکار، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آنے والا ہے، لیکن سٹارٹ میں یہ آپ کو پسند نہیں آنے والا ہے۔ مجھے خود بھی یہ پسند نہیں ہے سٹارٹ میں، جی ہاں، لیکن جب اس کی آپ اداکاری دیکھو گے، اس کا اچھا اسکرپٹ ملے گا، ارحان غازی کے روپ میں اس کو دیکھو گے تو واقعی میں آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بوزدیک صاحب نے بوڑھے عثمان کے کردار ادا کرنے کے لیے اداکار کو کاسٹ کر لیا ہے، اور اس اداکار کا نام ہے جیہان اولان۔ اس کے بارے میں بھی سب سے پہلے خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ جیہان اولان جو کہ 1988 میں کورلش عثمان جیک میں عثمان غازی کا مرکزی کردار ادا کیا تھا، اس اداکار نے عثمان غازی کے اوپر 1988 میں پہلی بار ڈرامہ بنی تھی جس کا نام تھا کورلش عثمان جیک۔ اس ڈرامے میں پورا کا پورا تاریخ دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح عثمان غازی نے تقریباً بڑے بڑے قلعے فتح کیے، جیسے کہ کھرج حصار، کلوج حصار، اناگول وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی تاریخی قلعے عثمان غازی نے فتح کیے تھے، وہ واقعات آپ اس ڈرامے کورلش عثمان جیک میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ ڈرامہ ہائی لیول کی نہیں ہے کیونکہ 1988 کی ڈرامہ ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ یہ کس قسم کی ڈرامہ ہوگی۔ تو اس اداکار جیہان اولان نے کورلش عثمان جیک میں عثمان غازی کا کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت میں یہ اداکار جوان تھے، ہینڈسم تھے، زبردست ترین اداکار تھے ترکیہ کے۔ اب یہ اداکار بوڑھا ہو چکا ہے، تو بوڑھے عثمان کے لیے اس اداکار کو کاسٹ کیا گیا ہے، اور اس فیصلے پہ میں کافی خوش ہوں۔ بوزدیک صاحب کو واقعی میں شاباش دینا چاہتا ہوں اس بات پر، کیونکہ یار اتنا تیز دماغ زبردست شخص کو جو ہے نا کاسٹ کیا گیا ہے، جو کہ پہلے بھی عثمان غازی کا کردار ادا کر چکا ہے اور ابھی بھی وہ عثمان غازی کا کردار ادا کرے گا یکشلر اورہان سیریز میں۔ تو یہ اداکار آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ ملعون خاتون، جی ہاں، اب سب کا بڑا سوال کہ کیا ملعون خاتون یکشلر اورہان سیریز میں ہوگی یا پھر نہیں۔ تو ناظرین کرام، ملعون خاتون کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں کہ جی ہاں، وہ یکشلر اورہان سیریز میں ہوگی، اور کوئی اور اداکارہ ہوگی جو پہلی والی اداکارہ تھی
وہ نہیں ہوگی اور بوڑھی اداکارہ کو کاسٹ کیا جائے گا۔ اور کون سی اداکارہ ہے جس کو کاسٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ اپنے اسکرین پر یہ تصویر دیکھ سکتے ہو، اس اداکارہ کو کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ فی الحال کاسٹ نہیں کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے سے اس اداکارہ کو کاسٹ بھی کیا جائے۔ فی الحال یہ اداکارہ کاسٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ بات چیت جاری ہے، اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کو بہت جلد کاسٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر بات کریں بالا خاتون کے بارے میں، اس اداکارہ کے بارے میں، یعنی اوزگی توریر کے بارے میں، کہ کیا یہ اورحان سیریز میں کام کرے گی یا پھر نہیں، اس کے متعلق کیا خبر ہے؟ لیکن ناظرین کرام، قرلش عثمان سیریز میں کافی ایسے لوگ تھے جو ڈرامہ سیریز بالا خاتون کی وجہ سے دیکھ رہے تھے، لیکن ناظرین کرام کچھ ایسے بھی تھے جو بالا خاتون کو پسند بھی نہیں کرتے، اور یہ وہ لوگ تھے جو جنہوں نے تاریخ کو پڑھا تھا اور تاریخ کو سمجھا تھا۔ اب بالا خاتون کا جو کردار تھا وہ قرلش عثمان سیریز میں تاریخ کے بالکل ہی خلاف دکھایا جا رہا تھا، تاریخ کے بالکل ہی برعکس دکھایا جا رہا تھا، کیونکہ قرلش عثمان سیریز میں بالا خاتون نے ایک کمانڈر کی طور پر کام کیا، جبکہ تاریخ میں ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے ہے کہ بالا خاتون نے اپنی زندگی میں بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، اور وہ زیادہ تر وقت اپنے مدرسے کو دیتی تھی۔ جی ہاں، بالا خاتون ایک مدرسہ چلاتی تھی اور زیادہ تر وقت وہ مدرسے کو ہی دیتی تھی۔ شیخ ادب علی اور بالا خاتون مل کر اس مدرسے کو چلاتے تھے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بالا خاتون کو اورحان سیریز میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو بالا خاتون کو اورحان سیریز میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کو واضح کر دوں کہ اوزگی توریر نے باضابطہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں مزید قرلش عثمان سیریز میں کام نہیں کروں گی، کیونکہ یہ سیریز ختم ہو چکا ہے چند غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، یہ بالا خاتون نے خود لکھا تھا کہ یہ سیریز قرلش عثمان سیریز جو کہ ختم ہو چکا ہے، مزید میں اس میں کام نہیں کروں گی کیونکہ یہ سیریز چند غلط فیصلوں کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ فیصلے کیا تھی یہ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ایک اور بڑی خبر جو براک اوزجیوت کے بارے میں پھیل رہا ہے، اور وہ یہ کہ براک اوزجیوت نے سیریز کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ اسے پیسے کم دیے جا رہے تھے، بلکہ اگنورنگ کی وجہ سے چھوڑا، اسے اگنور کیا جا رہا تھا۔ جی ہاں، ایک خبر کے مطابق جب محمد بوزدیگ نے سیزن 7 کے لیے میٹنگ بلایا اور محمد بوزدیگ نے اپنی ٹیم کو بھی انوائٹ کیا اور براک اوزجیوت کو بھی انوائٹ کیا، تو براک اوزجیوت سے رائے لی گئی۔ براک اوزجیوت نے مذاق میں کہا کہ میں 4 ملین لیرہ لوں گا، جس کی وجہ سے بوزدیگ نے نہ سنا اور نہ سنایا اور ڈائریکٹ ہی اٹھ کر چلے گئے۔ تو براک اوزجیوت کو اپنے آپ تھوڑا سا انسان کو ہوتا ہے نا، شرم آ جاتا ہے، تو بندہ غیرت میں آ جاتا ہے کہ اس نے میری بات بھی نہیں سنی، اچانک اٹھ بھی گیا، میں نے کیا تو مذاق کیا۔ تو براک اوزجیوت جو ہے، انہوں نے محمد بوزدیگ کو بھی انفالو کر دیا اور بوزدیگ فلم کو بھی انفالو کر دیا۔ اس کے علاوہ قرلش عثمان کی جتنے پلیٹ فارمز تھے، چاہے وہ انسٹاگرام، یوٹیوب، جو بھی ہو، سارے کے سارے پلیٹ فارم براک اوزجیوت نے انفالو کر دیے۔ اب خدائی جانے کہ حقیقت کیا تھی اور کس وجہ سے براک اوزجیوت نے ڈرامہ کو چھوڑ دیا۔ ہمیں جو خبر اور جو خبریں موصول ہو رہے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، جو کہ یہ خبریں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں اورحان سیریز کے متعلق کہ اورحان کس قسم کا سیریز ہوگا، اورحان سیریز، اور کیا یہ سیریز قرلش عثمان سیریز کو ٹکر دے پائے گا یا پھر نہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے متعلق میں اپنی رائے فی الحال نہیں سنا سکتا، کیونکہ نہ ہی ٹریلر آیا ہے اور نہ ہی ہم نے اسکرپٹ کو دیکھا ہے کہ کس قسم کا اسکرپٹ ہے، لیکن ہم امید کر سکتے، کیونکہ بوزدیگ کو پتہ ہے کہ
قرش عثمان سیریز جو دنیا کا ایک بڑا سیریز تھا، اس کا ریٹنگ کیا تھا، اس کا جو ریٹنگ کا حال ہوا تھا ابھی وہ کیا تھا، وہ کیسے تھا۔ اب اگر بوزدیگ نے اسے سبق نہیں حاصل کیا، قرش عثمان سے سبق نہ لیا، تو پھر آپ اورحان سیریز سے بھی کوئی توقع نہ کریں، تو یہ بھی ایک ناکام ترین سیریز ہوگا۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ قرش عثمان سیریز ناکام سیریز تھا، نہیں، ایک زبردست سیریز تھا، لیکن سیزن 3 تک، سیزن 3 کے بعد بوزدیگ نے اس سیریز کے ساتھ جو کیا اللہ ہی جانے، اس سیریز کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا۔ اب اگر بوزدیگ نے ایک بار پھر اسکرپٹ خود لکھا، کہانی کو خود تیار کیا اور اداکاروں پر محنت کیا، اداکاروں نے خود بھی محنت کیا، تو انشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں بوزدیگ جو پروجیکٹ بناتے ہیں سٹارٹ میں وہ کافی اچھا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو اورحان سیریز بننے جا رہا ہے، اگر میں اپنی رائے سنا دوں تو یہ اورحان سے قرش عثمان سیریز سے بھی آگے نکل جائے گا، کیونکہ اب بوزدیگ کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے اس سیریز پر دھیان نہ دیا تو میرا پروگرام بہت جلد بڑھنے والا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سیریز کو کوئی دیکھے گا ہی نہیں، بوزدیگ کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تو اب خبروں کے مطابق بوزدیگ نے ایک بڑا اماؤنٹ اورحان سیریز کے لیے رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ اسکرپٹ کو بھی لکھا جا رہا ہے، اور ایک ایسا اسکرپٹ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی سیریز کے بعد مقبول ترین سیریز ہوگا۔ خیر ناظرین کرام، اس سیریز کے متعلق جو بھی خبریں ہوں گے، آگے جو بھی خبریں آئیں گے، انشاءاللہ میری اسی چینل ہسٹری وائس پر آپ کو خبریں سب سے پہلے ملا کریں گے، چاہے وہ فاتح محمد سلطان سیریز کی ہو یا پھر یکشلر اورحان سیریز کے متعلق ہو۔ انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ خیر ناظرین کرام، ہماری اس محنت اور کوشش کو بھی آپ نے رائے گا جانے نہیں دینا، اور آپ نے ہمارے محنت کا صلہ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے، اس ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے، اور قرش عثمان کی تاریخی ویڈیوز اگر آپ تاریخی کرداروں کی تاریخی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی پلے لسٹ موجود ہے، وزٹ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ قرش عثمان کے جو کاسٹ ہے، جو اداکاروں کے حوالے سے جو بات چیت میں نے کی ہے، اس کے متعلق بھی پلے لسٹ موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ریویو پلے لسٹ موجود ہے، محمد فاتح السلطانی پلے لسٹ موجود ہے، اب جا کے تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔